ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، ان کے واقعات بیان کیا کرو جن سے کوئی نہ کوئی عبرت حاصل ہوگی۔ دیکھو میں تمہیں دو بوڑھی عورتوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نہایت ہی نیک بخت بوڑھی عورت تھی۔ ادھر اس کی بیوی کی والدہ بھی بوڑھی تھی مگر تھی بڑی چنچل۔ اتفاق سے ان دونوں میاں بیوی کی مائیں دونوں بوڑھی عورتیں نابینا تھی۔ اس کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی یعنی کہ اس شخص کی بیوی کو بہکاتی اور اکساتی رہتی تھی، جس سے آئے دن ساس بہو سخت جھگڑا رہتا تھا۔ آخر یہ شخص تنگ آ کر اپنی ضعیف اور ناتواں والدہ کو ہمراہ لے کر نکل کھڑا ہوا اور ایک لک و دک بے آب ہو گیا۔ جنگل میں اس کو چھوڑ آیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بے آب و دانہ یہاں پڑی رہ کر مر جائے گی اور اس جنگل کے درندے اس کو پاڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی اس صابرہ اور ضعیفہ ماں کو اس قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا اور اس کو جنگل کے درندوں نے آ گھیرا، تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتے نے اس کے پاس آ کر دریافت کیا، بڑی بی بی یہ جو آوازیں آ رہی ہے کیسی ہے؟ ضعیفہ نے کہا بہت اچھی آوازیں ہیں، اونٹ گائے بکریاں بول رہی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا بہتر انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ چلا گیا۔ اب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جنگل اونٹ گائے بکریاں سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز اس کے بیٹے کو خیال آیا کہ چل کر دیکھوں تو صحیح آخر بوڑھی ماں پر کیا گزری۔ غرض جب بیٹے نے جا کر دیکھا تو ماں کے قریب تمام جنگل اونٹ گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اس نے حیران ہو کر اپنی والدہ سے معلوم کیا کہ ماں آخر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تو ماجرا کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے تو نے میری نافرمانی کی اور اپنی بیوی کی اطاعت کی، اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا ہے۔ اپنی والدہ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص بہت نادم اور شرمندہ ہوا اور اپنی والدہ کو اس عطائے خداوندی کے ساتھ گھر لے آیا۔ اب کیا تھا کہ اس کی بیوی کو ساس کی یہ نعمتیں دیکھ کر کیسے برداشت ہوتا۔ اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ میں اس وقت تک ہرگز تجھ سے خوش نہ ہوں گی جب تک تو میری بوڑھی نابینا ماں کو بھی اسی جنگل میں نہ چھوڑ آئے جہاں اپنی ماں کو چھوڑایا تھا۔ مجبوراً وہ شخص اپنی بیوی کی ماں کو بھی وہیں لے جا کر چھوڑایا۔ اب جب شام ہوئی اور اس بڑھیا کو درندوں نے آ کر گھیر لیا تھا تو پھر خدا کے حکم سے اسی فرشتے نے آ کر اس بوڑھی عورت سے معلوم کیا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں جو تو سن رہی ہیں۔ بڑھیا نابینا تو تھی ہی، کہنے لگی کہ یہ تو درندوں کی آوازیں ہیں جو مجھے پھاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو چلا گیا اور درندوں نے چیر پاڑ کر بڑھیا کو تکا بوٹی کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے پھر اپنے شوہر پر تقاضا شروع کیا کہ جا کر دیکھ تو میری ماں پر کیا گزری اور اس نے کیا کچھ جمع کیا، کیونکہ اس عورت کا خیال تھا کہ شوہر کی ماں کی طرح میری ماں نے بھی اس طرح مویشی جمع کر رکھے ہوں گے۔ مگر جب اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو کیسے مویشیاں بڑھیا سے جنگل تو کیا جہاں بھی خالی ہو چکا تھا، اس کا کہیں نشان بھی نہ پایا، کیونکہ اس کا تو رات ہی کو کام تمام ہو چکا تھا۔ جہاں تہاں ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہ پایا جو جمع کر کے اس نے اپنی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور بیوی ان کو دیکھ کر اپنے خیال کی غلط تعبیر سے حیران رہ گئی۔ آخر اسی غم میں گل گل کر وہ خود بھی مر گئی۔ اسد و باز کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔